حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب سے کچھ لمحے پہلے یہاں پر سماعت ہوئی ہے ضمانت کے حوالے سے. نہیں پنجوتا صاحب بتائیے گا کیا بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کے حوالے سے عمران خان صاحب کی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیس ہمارے لیے بحیثیت قوم ایک جو ہے وہ ایک دھبا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ منتھ کی 15 تاریخ سے چیئرمین پی ٹی آئی اس کیس میں گرفتار کیے گئے ہیں. کب گرفتاری ہوئی کب ریمانڈ ہوا نہ انہیں پتہ ہے نہ لیگل ٹیم کو پتہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 30 تاریخ کو ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہم بیل فائل کرتے ہیں. پہلے بیل نیچے نہیں سنی جاتی, کبھی جج صاحب چھٹی پہ ہیں, کبھی پراسیکیوٹر صاحب نہیں ہیں, کبھی کسی کا پیٹ خراب ہے, کسی کی ٹانگ میں درد ہے. تو یہ ایک بہانے ہیں. ہماری ضمانت کی درخواست جو ہے وہ نیچے خارج کر دی گئی. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے رجوع کیا. آج اس کے اوپر سماعت تھی. ہم نے معزز عدالت سے یہ گزارش کی کہ مہربانی فرما کے اسی ویک میں رکھ دیں, 2 دن 4 دن بعد اس کیس کی سماعت رکھیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک غیر قانونی آرڈر کے ذریعے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا. آپ سب کو پتہ ہے کہ کیسے پروسیس کیا گیا. 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ گرفتاری ہو جاتی ہے. ادھر کورٹ جو ہے آرڈر اناؤنس کرتی ہے. تو اس طریقے سے ایک ٹریپ جو ہے, ایک جال بچھایا گیا. اس جال کے ذریعے خان صاحب کو اس کیس میں اندر گرفتار کر کے اور پھر ضمانت کی درخواست کے اوپر سماعت نہ کرنا. مطلب ایک ایک جو منٹ ہے, ایک ایک جو لمحہ ہے وہ میل آف آئی ڈی شو کرتا ہے کہ انٹیریئر سیکرٹری جو ہیں اس میں کمپلینٹ ہیں. حالانکہ معاملہ جو ہے وہ فارن آفس کے ریلیٹڈ ہے. فارن آفس کے ریلیٹڈ سائفر آیا. دوسری بدنیتی دیکھ لیں کہ وہ جو انٹیریئر سیکرٹری اسی کے نیچے جو ہے ایف آئی اے آتا ہے اور انٹیریئر ڈپارٹمنٹ کے نیچے ایف آئی اے آتا ہے. ایف آئی اے ہی اس کے اندر جو ہے وہ ساری کارروائی کر رہا ہے اور ایف آئی اے فریق بنا ہوا ہے. ایف آئی اے صرف اس کو ایز اے جو ہے وہ سرکار یا ایسے سرکاری ادارہ نہیں ٹریٹ کر رہا. ایف آئی اے خود کہہ رہا ہے کہ اوریجنل جو سائفر ہے وہ اس وقت فارن آفس کے اندر پڑا ہوا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کوئی ایسی ایویڈنس وہ پیش نہیں کر سکے. آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر جب آرڈر آیا, آرڈر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ایٹریبیوٹ کر سکے کہ خان صاحب کا یہ رول ہے, خان صاحب نے یہ چوری کیا, کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کوئی ریکارڈ کیا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے یہی گزارش کی 4 سے 5 دفعہ کی کہ اس معاملے کو اسی ہفتے جو ہے رکھا جائے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر 2 دن بعد یا 3 دن بعد سماعت ہوگی تو دوسری طرف سے پھر پراسیکیوٹر جو ہیں وہ آئیں گے, وکیل آئیں گے اور کہیں گے آ کے کہ ہمیں ہمارا پیٹ خراب ہے, ہماری طبیعت ناساز ہے, ہمیں موقع دیا جائے. سینئر وکیل جو ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں. کروڑوں روپے فیس لے کے ہمارے عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس سے یہ جو ہے وہ کروڑوں روپے فیس دے کے ان کو ہائر کیا جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے گورنمنٹ کی ڈائریکشن کے اوپر چلتے ہیں کہ آپ نے جا کر بہانے بنانے ہیں. بیسیکلی آپ کو پتہ ہے اوپر الیکشن آنے والا ہے. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نئے آ گئے ہیں. ہم امید ادھر کرتے ہیں کہ وہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس کریں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو الیکشن سے باہر رکھا جائے. اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے لنگر آن کیا جا رہا ہے, ہر روز ڈیلے کیا جا رہا ہے. کیا حکم آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اگلے ہفتے کے لیے اس کیس کو اڈجن کیا جاتا ہے. اچھا, چیف صاحب بیٹھتے ہی انہوں نے پہلے ہی کہا کہ جی نوٹس. ہم نے کہا جی ڈیٹ. انہوں نے کہا جی نہیں وہ دیکھ لیں گے جی. پھر ہم نے گزارش کی تو انہوں نے اگلے ہفتے کے لیے رکھا. ہم بار بار کہتے رہے کہ رکھ لیں, مہربانی فرما لیں, لیکن ہماری کوئی استدعا جو ہے وہ منظور نہیں اور اس معاملے کو اگلے ہفتے کے لیے رکھ لیا ہے. اب ہماری اس کے اندر یہ گزارش ہوگی کہ نیکسٹ ویک جب یہ سرکار کی طرف سے وکیل آئیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور بہانہ اور پیٹ خرابی کا کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں کریں گے. دوسرے نمبر پر ابھی جو ہے سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. بی بی کی طرف سے ہم نے ایک درخواست دی تھی جس میں آڈیو یہ ریکارڈنگ کی جاتی ہیں, ہاؤس کو جو ہے وہ بالکل بگ کیا گیا جاتا ہے اور وہاں پر جو ڈیوائسز لگا کے خفیہ جو ہے وہ ریکارڈنگ کر کے پھر بلیک میل کیا جاتا ہے. کسی قانون میں کسی دنیا کی کسی جگہ کے اوپر ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی وزیر اعظم کی یا کسی عام بندے کی بھی آڈیو جو ہے وہ ٹیپ ہو. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ججز کی آڈیوز نکل رہی ہوتی ہیں. تو یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. یہ آپ کی پرائیویسی کے اوپر جو پروٹیکشن دیتا ہے آئین پاکستان, اس کے اوپر حملہ ہے اور یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے بڑا جو ہے نا لا بڑا کلیئر ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کی آڈیو جو ہے وہ آپ نے لینی ہے
تو اس کے لیے بھی بڑا جا کے کہ وہ کوئی آپ اسٹیٹ کے مخالف جو ہے وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی تو نہیں کر رہا، اور پھر اس جگہ پہ جا کے بہت لینیٹ ویو ہے، کورٹ سے پرمیشن اس حد تک جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی کھانے کی باتیں کر رہا ہے، کوئی پینے کے گھر کی باتیں کر رہا ہے، کوئی سامان کی باتیں کر رہا ہے۔ آج سارے وکلاء کے جو ہمارے جتنے وکیل ہیں ان سب کے اسی طرح سے انہوں نے فون ٹیپ کیے ہیں، ان کے منشیوں کے کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ بیسیکلی صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، جس کو ہم نے روکنے کے لیے صدا کی ہے کہ یہ جتنے رسپونڈنٹس ہیں ان کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ اس کو ایک تو مس یوز نہ کریں اور روکا جائے ان کو، تاکہ یہ جو کام ہے اس کو انلیگل ڈکلیئر کر کے ان کے جو ہے وہ جو ہے ریسٹرکشن ان کے اوپر لگائی جائے۔ بہت تھینک